ليس المؤمن لعانا. گزشتہ ہفتے کا موضوع ہمارا چل رہا تھا نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر کسی کے اوپر لعن طعن کرنے سے، طعن و تشنیع کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ چیز بھی کسی دوسرے آدمی کی دل آزاری کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، مختلف روایات آئی تھی، جس میں سے ایک روایت یہ تھی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کی باندی زنا کر لے تو اس کو شرعی سزا دی جائے، یعنی شریعت میں جو کوڑے لگانا ایک سزا متعین ہے، اس سزا کا حکم تو دیا گیا ہے کہ وہ سزا دی جائے، لیکن اسی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے طعن و تشنیع کرنے سے اس کو بھی منع فرما دیا، جبکہ عرب میں باندیوں کا جو مسئلہ تھا، غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ ناقابل بیان حیثیت تھی۔ کوئی غلاموں کو، باندیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، غلاموں کا، باندیوں کا شریعت میں، معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھی، ناروا سلوک باندیوں کے ساتھ میں، غلاموں کے ساتھ میں کیا جاتا تھا۔ شریعت مطہرہ نے غلاموں کے حقوق کو متعین فرمایا، معاشرے میں ان کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا کہ شرعی سزا تو دی جائے زنا کرنے پر، لیکن اس کو طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی، اس کو شرمندگی نہیں دلائی جائے گی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شریعت میں کسی بھی صورت میں کسی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، کسی عمل کی وجہ سے اس کو شرمندہ کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں۔ اگر کسی آدمی سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جو خلاف شریعت ہے، جو شریعت کے موافق نہیں ہے، جو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سامنے والے کو اس کے اس عمل سے روکوں، اس کے اس عمل سے منع کروں، شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ بھرے مجمع کے اندر اس آدمی کو اس کے عمل پر ٹوکیں، قطعاً اجازت نہیں۔ اور اگر ہم کسی آدمی کو کسی کے عمل پر بھرے مجمع میں ٹوک رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیا اور یہ شریعت کے خلاف ہے، تو اس آدمی کا یہ نصیحت کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت اس بات کا تو تقاضا کرتی ہے، شریعت کے اندر یہ چیز تو مطلوب ہے کہ سامنے والے کو آپ کوئی عمل کرتا ہوا دیکھے تو اپنی طاقت کے بقدر اس عمل سے اس کو روک دیں۔ کوئی آدمی خلاف شریعت کوئی کام کر رہا ہے، آپ روک سکتے ہیں، آپ روک دیں، نصیحت کے ذریعے آپ روک سکتے ہیں تو نصیحت کریں، لیکن بھرے مجمع میں نصیحت کے نام پر اس آدمی کو شرمندہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام کو کسی عمل پر نکیر فرمائی، کسی عمل سے منع فرمایا۔ آپ کے کانوں میں کسی صحابی کا کوئی عمل خلاف شریعت پہنچا، خلاف ادب کوئی عمل نبی علیہ السلام کے کانوں میں پڑا، آقا علیہ السلام نے مسجد مبارکہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا، تقریر فرمائی اور صحابہ کرام کو اس عمل سے منع فرمایا، لیکن ایک بھی حدیث میں ایسا نہیں کہ کسی صحابی کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم نے ایسا عمل کیا۔
نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں جب کسی کے متعلق کوئی بات پہنچتی تھی، معلوم ہوتا تھا فلاں آدمی کسی عمل کے اندر مبتلا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ فلاں عمل وہ کرتے ہیں، یعنی اشارہ نہیں کسی کی طرف، کسی کو نام لے کر شرمندہ نہیں کیا گیا، عام بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک شیخ الحدیث گزرے، بہت سی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو ایسے مقام پر اللہ پہنچا دیتا ہے کہ بندوں کے بہت سارے اعمال ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بڑے نیک اللہ والے تھے، کسی بھی گنہگار کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جاتا تھا فلاں آدمی نے فلاں گناہ کیا۔ ایک مرتبہ دارالحدیث میں تشریف لائے، بخاری شریف کا درس تھا، پڑھانے بیٹھے، اندازہ ہو گیا کہ فلاں طالب علم کو نہانے کی حاجت تھی لیکن سبق کی جلدی کی وجہ سے بغیر نہائے درسگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب یہ بڑی بے ادبی کی بات تھی کہ آدمی کو نہانے کی حاجت ہو اور حدیث مبارکہ کا سبق پڑھنے وہ بیٹھ جائے۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو نام لے کر کے کھڑا کر دیا جاتا، درسگاہ سے بھگا دیا جاتا، ہم جیسا ہوگا تو یہی کرے گا۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے، اور ہو جائے کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کسی طالب علم کے متعلق بغیر وضو کے بیٹھا ہے، اٹھا دیتے ہیں فوراً وضو کر کے آؤ۔ لیکن احتیاط، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ فلاں طالب علم بغیر نہائے درسگاہ میں بیٹھا ہے، غسل اس کے اوپر واجب ہے لیکن سبق میں ناغہ نہ ہو جائے، سبق میں غیر حاضری نہ ہو جائے، اس وجہ سے درسگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب دو صورتیں، یا تو آپ سبق پڑھاتے، اب ظاہر ہے سبق پڑھا رہے ہیں، وہ بغیر غسل کے حدیث مبارکہ کی کتاب کو چھو بھی رہا ہے، سبق بھی پڑھ رہا ہے، یہ قطعاً مناسب نہیں تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ آپ سبق کو بند کر دیتے تو سارے طلباء کا نقصان۔ اب ایک کے چکر میں 100 200 300 طالب علموں کو اگر نقصان کیا جائے پورے گھنٹے کا تو بڑے نقصان کی بات ہے۔ اب آپ عمل دیکھیں، حضرت نے کتاب کھولی، محسوس کیا فلاں کو نہانے کی حاجت ہے، کتاب فوراً بند کر دی، فرمانے لگے بھئی آج گرمی بہت زیادہ ہے اور طبیعت چاہ رہی ہے کہ آج تو سب نہا کر کے تب ہم حدیث کی کتاب پڑھیں۔ حضرت نے کتاب بند کی۔ دارالعلوم دیوبند کے قریب میں ہی ایک نہر واقع ہے، حضرت نے فرمایا چلیے میں بھی چلتا ہوں اور سارے طالب علم نہر میں نہا کر کے آئیں، اس کے بعد انشاءاللہ سبق پڑھیں گے۔ حضرت نے کتاب بند کی، سارے طلباء کو لے کر کے نہر پر حاضر ہوئے، سب کو غسل کرایا، خود بھی حضرت نے غسل کیا، اس کے بعد آ کر کے حضرت نے سبق پڑھایا۔ بعد میں کسی نے استفسار کیا، معلوم کیا کہ حضرت یہ تو عجیب معاملہ آپ کی طرف سے آج پیش آیا، آپ کبھی کسی دریا پر نہانے کے لیے نہیں جاتے، پھر آج یہ عجیب و غریب معاملہ کیسے پیش آیا؟ آج آپ کی طبیعت کیسے کی کہ نہر میں نہانے کے لیے؟ تب حضرت نے کسی سے اس کا تذکرہ فرمایا کہ بھائی معاملہ یہ تھا، اگر میں تنہا اس طالب علم کو اٹھاتا تو اس کی شرمندگی ہو رہی تھی، سارے طالب علموں کو اگر میں نہانے کا حکم دے دیتا تو غسل خانوں میں گھنٹوں لائن میں لگے رہتے تو سبق کیسے ہوتا؟ اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ایک ساتھ سب جا کر کے دریا میں نہا لے، وہ آدمی، وہ طالب علم بھی بغیر غسل کے حدیث کی کتاب پڑھنے کے گناہ سے بچ جائے گا اور میرا سبق کا نقصان بھی نہیں۔ یہ احتیاط ہوتی ہے ان لوگوں کے دلوں میں، دلوں کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ ہم کسی عمل پر طعن و تشنیع کر رہے ہوں، کسی کو بھرے مجمع میں شرمندہ کر رہے ہوں، کسی کے عمل کو اجاگر کر رہے ہوں، ہم ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے ذات کے اندر جھانک کر کے دیکھیں میرے کتنے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعمال پر پردہ پوشی کر رکھی۔
رات کی تنہائیوں کے کتنے میرے عمل. اگر صبح کو میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہن کو، میرے محلے پڑوسیوں کو معلوم ہو جائے میرا عمل، مجھے سر چھپانے کی جگہ کہیں نہ ملے. لیکن میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے، میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پوری زندگی میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اپنے رب کی ناشکری کی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی نافرمانی گزرتے گئی، لیکن اللہ نے ایک مرتبہ میرے کسی عمل پر شرمندہ نہیں کیا مجھے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ نظام ہو جائے کہ ہم جو عمل کریں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے عمل کی شرمندگی کی وجہ سے خودکشی کرنا پسند کریں گے. لیکن میرا رب کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، جتنی غلط کاریاں ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی حرام کاریاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے. کبھی کسی کے عمل کو اللہ ظاہر نہیں فرماتا، اللہ کبھی کسی کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا ہے. ہم کسی کے عمل کو دیکھ کر کے اسے شرمندہ کرنے لگے، اس پر تان و تشنی کرنے لگے، بھرے مجمع میں اس کو لوگوں کے سامنے نیچا دکھانے لگے. میرے بھائیوں یہ قطعاً جائز ہے. کسی کو کسی عمل سے روکنا بھی ہے، کسی کو کوئی نصیحت کرنا بھی مقصود ہے، تو شریعت نے باضابطہ اس کا طریقہ متعین. آپ تنہائی میں اس سے ملاقات کریں، اس کا جو عمل ہے اس کے سامنے ظاہر کرے، بھائی تمہارا دیکھو یہ عمل ہے اور یہ عمل تمہارا خلاف شریعت ہے، تمہاری ذات کے لیے یہ عمل مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کی اس تنہائی کی نصیحت کی وجہ سے وہ برے اعمال سے ہٹ جائے. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی نصیحت تو کرتا ہے، لیکن نصیحت کے ساتھ میں سامنے والے کو شرمندگی کا احساس بھی دلاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی ضد میں آ کر کے اور زیادہ پھر گناہ کرتا ہے. اور اگر کوئی ضد میں آ کر کے گناہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے گناہ کرنے والے پر تو گناہ کا عذاب ہے ہی، گناہ کا وبال ہے ہی. لیکن چونکہ ہم سبب بن گئے ہیں، ضد جو اس کے اندر پیدا ہوئی وہ ہماری وجہ سے پیدا ہوئی، اس لیے کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں ہم بھی اس کے گناہ کے اندر شریک ہیں. اس لیے شریعت مطہرہ نے باضابطہ یہ حکم فرمایا ہے کہ کسی کو لعن طعن نہیں کی جائے، کسی کو طعن تشنیع نہیں کی جائے. گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ روایت سنائی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پر طعن تشنیع کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، بد دعائیاں جملے کسی کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ جملے آسمانوں پر جا کر کے ٹکراتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، زمین کے دروازے بند ہوتے ہیں تو وہ جملے بھٹکتے رہتے ہیں ادھر ادھر. جب کہیں جگہ نہیں ملتی تو جس آدمی کے لیے وہ جملے کہے گئے اس آدمی پر جاتے ہیں. اگر وہ واقعی اس لعن طعن کا، اس طعن و تشنیع کا مستحق تھا تو اس کے اوپر واقع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مستحق نہیں تھا تو وہ بددعا خود بددعا کرنے والے کو لگتی ہے. وہ جملے خود اس جملہ بولنے والے پر لوٹ کر کے آ جاتے ہیں. ہمیں کیا معلوم کسی کے ساتھ کے متعلق؟ ہم نے کہہ دیا تو یار بڑا گنہگار ہے، اللہ کا بڑا نافرمان ہے. کیا ہم نے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھی ہے؟ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے ہم نہیں جانتے. اس لیے ایسے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے.